Wallahi, I think, I personally believe that the one who believes in Allah and the day of judgment should not have TikTok in his phone. Why? Because it is 90% full of evil and only maybe 10% of khair. اور ایک مسلمان smart اور sharp ہوتا ہے, وہ اس چیز سے ہمیشہ دور رہتا ہے اور avoid کرتا ہے کہ جو چیز اس کو زیادہ تر تکلیف اور نقصان پہنچائے. Because it's all music and moving and shaking your body parts and making videos. It's not TikTok, it's TikToxic for our life, for our values. اور آہستہ کیا ہوتا ہے جب بندہ جتنا مرضی جتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, it is systematic desensitization. For example, what is it? کہ ہم systematically desensitize ہو جاتے ہیں about regarding the filth and about the filth that we are watching. Imagine, جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, جیسے انسان واش روم میں انٹر ہوتا ہے, اچانک سے کوئی پبلک ٹوائلٹ ہے, انٹر ہوا, بدبو آتی ہے, کچھ دیر وہاں پہ بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, he gets desensitized. وہ سب نارمل ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ بدبو چلی نہیں گئی اس کے آنے سے, وہ 5 منٹ 10 منٹ وہاں بیٹھا رہا تو وہ ڈیسینسٹائز ہو گیا. اسی طرح سے جب فرسٹ ٹائم آپ نے اور یا میں نے, والعیاذ باللہ اللہ ہمیں معاف کرے, کوئی فلدی ورڈ زبان سے بولا تھا تو کیا ہوا تھا, جسم کام کیا تھا کہ oh my God, how can I say this word? I never spoke such bad words. جو فرسٹ ٹائم میوزک سنا تھا یا جو میوزک سے کراہیت تھی پہلے, وہ سنتے سنتے ختم ہو گئی. جو حرام لوگ پہلی دفعہ دیکھی تھی تو توبہ اور دل میں شرمندگی اور ندامت, لیکن بار بار کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے, ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا لگ جاتا ہے, اور وہ کرتے 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 وہ دھبے لگتے لگتے, وہ بلیک ڈاٹس لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ he cannot listen, he cannot see, he cannot speak what is right. پھر دل پہ تالے لگ جاتے ہیں اس کے. جب ہم فرسٹ ٹائم ہم نے کسی کوئی بری ویڈیو دیکھی, کوئی ایسے جگہ پہ گئے جہاں اٹ واز فلتھ, تو دل میں نا ایک کراہیت اور نفس لوامہ تھپڑ مارتا ہے کہ یار یو وینٹ ٹو اے BTS concert, how is it possible? But when we keep on going, our heart becomes dead. اولئک کالانعام بل ہم اضل, these are like animals. پھر انسان اینیمل بن جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ہم اضل, لوگ تو پھر اینیمل سے بھی گر جاتے ہیں. ایک ماں ایک شیخ کے پاس آئی اور کہا کہ پلیز ٹاک ٹو مائی ڈاکٹر, کوئی سے بات کریں, شی از واچنگ فلتھ آن سوشل میڈیا اینڈ شی از سرفنگ آل نائٹ لانگ, کچھ کریں. تو شیخ نے ماں سے پوچھا سنسیئرلی اور کہا کہ ڈو یو یوز اسنیپ چیٹ ان یور فون؟ کہتے یس آئی ڈو. کہتے ہیں ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کڈس ٹو بی اینی ڈفرنٹ؟ یعنی if you are DMing people and you are putting stories without hijab, without doing makeup and filters اور سب کچھ کر کے, how can you expect your daughter to be any different? ایک Somalian proverb ہے تو عربک میں, کہ میں اس کو ترجمہ کر بتاتا ہوں کہ wherever the she camel goes, یعنی جو مدر ہے camel وہ وہاں جاتی ہے, the baby always follows. So whatever you do, whatever you see, whatever you propagate in your house, کہ یہاں پہ گھر میں ہر ٹائم 24/7 ٹی وی چل رہا ہے, اور سارے صوفہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹی وی کی طرف ہے بجائے کہ وہ باپ کی طرف ہوں. اور مین اس لیونگ راؤنڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ ٹی وی کی طرف منہ کر کے بس پاپ کارنس پکڑو اور دیکھی جاؤ. تو پھر بچے بھی ایسی کریں گے, اور بچے ٹی وی نہیں دیکھیں گے, بچوں کے پاس یہ ہے, اس سے بڑا کیا ٹی وی اور اسکرین ہے. Why all of a sudden a daughter wants to dress like Lady Gaga? Why all of a sudden my son wants to smoke and talk and walk like Hollywood hero or a film star? Well, all of a sudden it is because of this thing in our houses and internet. It is worldwide network. We are no longer in a situation جس میں ہم mainly ان کو باہر جانے سے روک دیں گے, بس باہر نہیں جانا تو بالکل ٹھیک رہو گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے موبائل میں کیا ہے, ہم اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں. They are on this mobile لیلا و نہارا صباحا و مساء, دن اور رات, مارننگ میں اور ایوننگ میں, on Instagram, on Snapchat, on TikTok and snack video. اللہ کے نبی کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل, کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کے ساتھ ہے.
یہ حدیث تب بھی امپلیمنٹ ہوتی تھی جب ہم باہر نکلتے تھے, اور اب بھی ہوتی کہ جب ہم اسنیپ چیٹ پہ اور انسٹاگرام ڈی ایم پہ اور واٹس ایپ پہ پرائیویٹلی کسی سے بات کریں, المرء علی دین خلیلی, جس سے بات کر رہے ہیں اس کے دین پہ ہوں گے, جس سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. You and me are an average of 5 people we meet on daily basis. So watch out کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں, watch out کن لوگوں کے ساتھ ہیں ہم لوگ, بیکاز یاد رکھیں کہ جو ان کی تھنکنگ ہوگی وہی ہماری بن جائے گی. وہ حدیث آتی ہے نا بلیک اسمتھ اور پرفیوم سیلر کی, کہ ایک بندہ پرفیوم سیلر اس کا دوست ہے, تو وہ پرفیوم نہ بھی جا کے پرچیز کرے, یا وہ پرفیوم شاپ میں جائے. حدیث کیا کہتی ہے کہ if a person goes to perfume shop, چاہے وہ پرفیوم نہ بھی پرچیز کرے, he comes out with a good fragrance, خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس سے. لیکن ایک بلیک اسمتھ ہے, اس کے پاس جائے, اپنے ہاتھ بے شک گندے نہ بھی کرے تو وہ دھواں اور گرد و غبار اس پہ اڑ کے لگتا ہے. دس از دا ایگزامپل آف اے گڈ کمپنی اینڈ بیڈ کمپنی. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ, لا تصحب الا من اعانک علی ذکر اللہ, اس بندے کو اپنا دوست ہی نہ بناؤ, اس بندے کے ساتھ ہی نہ بیٹھو جو آپ کو اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد نہ دلائے. First of all, I want to explain to you guys and your parents, آپ لوگ اس بات کو جان لیں, the days when we thought کہ the only way our kids will become corrupt is by them hanging around with wrong crowd, these days are long gone. جب ہم سوچا کرتے تھے, جب ہم سوچتے تھے کہ ہمارے بچے صرف اس چیز سے کرپٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ جب باہر کے برے کراؤڈ سے, برے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں گے, صرف اس چیز سے کرپٹ ہوں گے, these days are long gone, وہ کب کے چلے گئے ہیں. they are inside and outside of the home, of the house at the same time. Why? Because of this thing. اب وہ بات چلے گی کہ you go out and you get corrupt, or you sit with wrong people, you become corrupt. No, when you have this, you can become corrupt even if you are sitting in your own home, even if you are sitting in your bedroom. اور امام راغب الاصفہانی, اللہ اکبر, اتنے سال پہلے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کہی, اٹ از بیوٹیفل, اور کہا کہ one becoming affected by those around him isn't just the way that they speak or act, بل بالنظر عیزا, but also by looking at them. So امام راغب کیا کہتے ہیں الاصفہانی رحمہ اللہ, کہ ایک بندہ جو کرپٹ ہوتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہے, یا ان کو جو ہے نا کرتے ہوئے, یا تو جو بول رہے ہیں ان کے ورڈ دیکھ رہا ہے, بلکہ ان کو جو وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. بل بالنظر عیزا, یعنی even he becomes corrupt by looking at them. So that is where this comes. Even if we watch BTS or any filth on this world, we become corrupt through our eyes. اور جتنے زیادہ ہم اپنے آؤٹ پٹس کھولیں گے, اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنا منہ, اپنا سب کچھ, اپنا دل کے دروازے, اتنے زیادہ ہم فلتھ گراب کریں گے.